سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر فرض کیجئے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مخصوص نشستیں باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جائیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو فیصلہ دیا وہ ایک شارٹ آرڈر تھا اور اس کے اندر کوئی ریزنز ایسی نہیں تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جائے کہ ہم کیوں پی ٹی آئی کو سیٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیٹیل ریزننگ جو ہے بہت دیر کے بعد آئی. اس دوران جو ہے پارلیمنٹ نے ایک لاء پاس کر دیا اور اس لاء کے اندر آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر کچھ امینڈمنٹس کر دی. اب وہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ آرٹیکل 51 کے نیچے جو ہے صرف وہی پولیٹیکل پارٹی کو سیٹس مل سکتی ہیں جس نے الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑا ہو اور اس نے کوئی ایک سیٹ جو ہے وہ جیتی ہو، اور اس کے بعد 3 دن کے اندر جو ہے اس کو کوئی بھی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2 دفعہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس بینچ نے جو ہے جس نے 8 رکنی بینچ تھا اس نے 2 کلیریفیکیشنز دی. ایک انہوں نے سپٹمبر کے اندر جا کے دی جو پہلے آئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، اور دونوں جو کلیریفیکیشنز تھیں جب انہوں نے خود اس چیز کو آفر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اب وضاحت کے لیے، اور دونوں سچویشنز کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نہ اس کے اوپر ہیئرنگ کی، نہ الیکشن کمیشن کو بلایا، اور نہ ہی انہیں موقع دیا گیا کہ جی آپ نے جو پوائنٹس بالکل ضروری ہے نا. دیکھیں کہ اگر آپ اس میں تو صرف فیصلے کی وضاحت نہیں دیکھیں نا اسد، یہ ہے کہ اگر آپ ڈیو پروسیس آف لاء پہ بات کرتے ہیں اور آپ نے ان بلٹ اس کے اندر ایک اسٹے والا ایلیمنٹ بھی رکھا تھا کہ جی اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو وہ آ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس جو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ریویو فائل کیے پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک ونڈو جو تھی وہ الیکشن کمیشن کے سامنے. لیکن اگر آپ ان دونوں وضاحتوں کو نظر انداز بھی کر دیں تو پھر بھی 12 جولائی کا جو تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اس میں تو یہ کوسچن ویسے ہی ایڈریس بھی تو نہیں وہ اس لیے نہیں وہ یہ ہے کہ یا تو پھر یہ ہے کہ جو آپ کے الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس آئی ہیں آپ ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیں، تو جب آپ ان کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کر دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن اصل جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کیس کو جو ہے چونکہ اب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے جو آپ کا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہے، اور اب یہ ریویو کی صورت کے اندر آرٹیکل 188 کے نیچے نہیں لگے گا بلکہ یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے نیچے چلا جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کا فیصلہ کرے گا. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اس کیس کے اندر جو ہے کب اس کو لگانا ہے اور اس کا فیصلہ کر دیں، اور اس فیصلے کے اندر یہ سارے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دیں، چاہے آرٹیکل 51 ہے یا آرٹیکل 106 ہے یا پاکستان کے الیکشن ایکٹ کا جو ہے سیکشن 104 ہے یا سیکشن 38 کے اندر جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ کر کے تو چیزوں کو کسی نتیجے پہ پہنچایا جائے. جتنی دیر تک یہ نہیں ہوتا تب تک الیکشن کمیشن کا اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں ضروری ہے یا نہیں ہے میں اس پہ نہیں جا رہا. ایک طرف آپ کا الیکشن ایکٹ ہے، ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ کون کرے. نہیں اسد، جتنی دیر تک پاکستان کی سپریم کورٹ ان امینڈمنٹس کو جو ہے سیٹ اسائڈ نہیں کرتی اتنی دیر تک موجود ہے، اور جتنی دیر تک وہ موجود ہیں اتنی دیر تک ایک کانسٹیٹیوشنل یا لیگل کنفیوژن ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایریا جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یا ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا اس کانسٹیٹیوشنل شیلڈ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر 26ویں آئینی ترمیم میں پارلیمنٹ نے ایڈریس کیا ہے اور 3 چیزوں کو ایڈریس کیا ہے. نمبر 1 یہ ایڈریس کیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹس بھی دونوں جگہ کہا ہے کہ وہ اپنی پریئر سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ آئی. دوسرا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو گراؤنڈز لیے جائیں گے پٹیشن کے اندر سپریم کورٹ اس سے باہر یا ہائی کورٹ نہیں جا سکتی. نہیں بات یہ ہے کہ چیز تو بنیادی طور پہ یہ تھی نا کہ دیکھیں بات یہ ہے آپ کس طرح جو ہے وہ کیا ریٹروسپیکٹیو ہے اسد ایک سیکنڈ سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ پرنسپلی ڈیسائیڈ کیا ہوا. اب پرنسپلی ڈیسائیڈ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی آپ کوئی لے کے جاتے ہیں کیس جو ہے تو عدالت جو ہے وہ پریئر سے باہر فیصلہ نہیں کرتی. عدالت جو ہے وہ گراؤنڈ سے باہر نہیں جاتی. یہ ایک سیٹلڈ پرنسپلز آف لا ہے. جب ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں تو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی پریئر ایک طرف جو ہے وہ آپ یہ کہے کہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے، دوسری طرف یہ کہیں
کے ساتھ اور غلط دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بڑا آرٹیکل 10A کی بات کرتے ہیں آئین کے ساتھ غلط بات نہیں کریں. پروسیس آف لا جو ہے کبھی کسی طرح ہوا ہے کہ بغیر آپ نوٹس کیے جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دیں. گزارش یہ ہے کہ آئین کے پرنسپلز کو ہم اپنی تشریح اور سیاسی مقاصد نہیں کرنا چاہیے نا, نہیں کرنا چاہیے. آئین کا پرنسپل یہ ہے کہ سی پی سی اور یہ پریئر والا کلاس سپریم کورٹ پہ اپلائی نہیں کرتا, یہ ریٹ جورسڈکشن میں بھی نہیں کرتا, یہ 187 کی وجہ سے بھی نہیں کرتا, اس پہ کوئی 2500 ججمنٹس فیصل صاحب یہ بتائیے کہ کیا اب یہ حل ہے جو حافظ صاحب تجویز کر رہے ہیں کہ آئینی بینچ موجود ہے, آئینی بینچ ان تمام ایشوز کو ایڈریس کر دے اور وہ بتا دے کہ یہ ریٹروسپیکٹو ہے یا نہیں ہے, وہ بتا دیں کہ جو آئین سازی ہے, قانون سازی پارلیمان نے کی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ 12 جولائی کے فیصلے کا کیا سٹیٹس ہے, یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئینی بینچ اس کی تشریح کر دے, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی حل آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ میرے خیال میں یہ تو ایک مذاق ہوگا یہ بات کرنا بھی, اور میں نہیں اس سے ایگری کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی غیر سنجیدہ بات ہے کہ ایک آئینی جو عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کو ایک اور بینچ جو ہے وہ یہ کہے اور اس میں پھر اپنی مرضی کی تشریح لینے کی, ایک پہلے مرضی کا حکومت بینچ بنائے اور پھر اس بینچ سے اپنی مرضی کا فیصلہ لے. یہ تو کہاں پہ لکھا ہے؟ آرٹیکل 204 میں توہین عدالت کی جو کارروائی ہے وہ ابھی بھی اس عدالت سپریم کورٹ کے پاس ہے اور ہائی کورٹ کے ججز کے پاس ہے, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کے تحت سزا بھی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن گھر چلا جانا چاہیے تھا میری نظر میں اب تک سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کر کے. سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ بڑے معذرت کے ساتھ وہ اپنے لیے تو پورا پاکستان کھڑا ہو جائے, سیاسی جماعتیں کھڑا ہو جائیں, بس ہم نہ کھڑے ہوں. اس طرح سے نہیں ہوتا. اگر فیصلے ان کے ہیں, فیصلوں پہ عمل درآمد بھی انہی کو ہی کرانا ہوگا. اگر ان کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے. یہاں تک آئینی بینچ کا معاملہ ہے, آئینی بینچ بننے کے بعد جو معاملات آ رہے ہیں وہ آئینی بینچ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بیڈ لا, اٹس اے فلاڈ لا. تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں 17 ججز ہوں اور آپ 4 ججز کو چوز کر کے کہیں کہ یہ آئین کے اختیارات کا استعمال کریں گے اور باقی نہیں کریں گے, جبکہ ان کی قابلیت, ان کی اپوائنٹمنٹ, ان کے میرٹ, ان کے ڈی میرٹس, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ, ان کی سروس اینڈ کنڈیشنز سملر ہیں. تو یہ باتیں تو میری نظر میں خود ایک اگر ادارے کے اندر ایک ڈسکریمنیشن ہے تو وہ پھر باقی جو لٹیگینٹس ہیں یا عام عوام ہیں ان کے درمیان تعصب کے معاملات کو کیسے ڈیل کرے گا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ معاملات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کسی بھی قانون کا نہیں ہوتا. یا تو آرٹیکل 189 ہے جس کے تحت 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں بائنڈنگ ہیں, اور اگر اس طرح کا آپ اجازت دے دیں گے پھر تو کوئی بھی حکومت جو ہے اکثریتی جماعت پارلیمنٹ میں وہ تو کسی بھی حکم پہ عمل درآمد ہی نہیں کرے گی.